السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل وَأَمَّا بَيَانُ الْحَالِ فَمِثَالُهُ فِيمَا إِذَا رَأَى صَاحِبُ الشَّرْعِ أَمْرًا مُعَيَّنًا فَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ سُكُوتُهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيَانِ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ بیان حال کا آغاز فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے بیان حال کی ہم تعریف کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ بیان حال کس کو کہا جاتا ہے۔ تو سنیں، بیان حال اس سکوت کو کہتے ہیں، اس خاموشی کو کہتے ہیں جو متکلم کے حال کی دلالت کی وجہ سے واقع ہو۔ بیان حال اس سکوت کو کہتے ہیں جو متکلم کے حال کی دلالت کی وجہ سے واقع ہو، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، جہاں پر کسی بیان کی ضرورت پڑے ایسی جگہ میں خاموشی یہ کیا کہلاتی ہے؟ بیان حال کہلاتی ہے۔ جہاں پر بھی ضرورت ہے کہ بیان لایا جائے، اب ایسی صورت میں متکلم بیان نہیں لا رہا بلکہ خاموشی اختیار کر رہا تو اس کا خاموشی اختیار کرنا یہ بیان حال کہلائے گا۔ اس کی مثال دی، مثلا کسی معاملے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچشم خود معائنہ کیا، کسی معاملے کو دیکھا اپنے سامنے ہوتے ہوئے، اور سرکار نے اس سے لوگوں کو روکا نہیں، منع نہیں فرمایا، تو سرکار کا اس عمل سے جس کو سرکار بچشم خود دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو نہ روکنا، یہ خاموشی سرکار کی اس بات کے بیان کے درجے میں ہے کہ وہ عمل جس میں لوگ مبتلا ہیں اور سرکار کے سامنے ہو رہا ہے، سرکار خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں کہ وہ عمل کیا ہے؟ مشروع ہے، جائز ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ عمل مشروع یا جائز نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جو تشریف لائے ہیں، آپ کی تشریف لانے کا مقصد احکام شرع کو بندوں تک پہنچانا ہے، اپنے امتیوں تک پہنچانا ہے۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایسا کام ہو جو انسان کے مناسب نہ ہو تو پھر یہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کا تقاضا یہ ہوا کہ جب کوئی بھی عمل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے تو اسی عمل پر سرکار خاموشی اختیار کر سکتے ہیں کہ جس عمل کو کرنا شریعت میں جائز ہو۔ اس لیے سرکار کا خاموش رہنا کسی عمل کو دیکھتے ہوئے، یہ خاموشی سرکار کی اس بات کے بیان کے درجے میں ہوگی کہ وہ عمل کیا مشروع جائز ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا بَيَانُ الْحَالِ، رہا بیان حال، فَمِثَالُهُ فِيمَا إِذَا رَأَى صَاحِبُ الشَّرْعِ أَمْرًا مُعَيَّنًا، تو اس کی مثال وہ ہے کہ جب صاحب شریعت نے کسی معاملے کو بچشم خود ملاحظہ کیا، فَلَمْ يَنْهَ، اور آپ نے عَنْ ذَلِكَ اس سے نہیں روکا، كَانَ سُكُوتُهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيَانِ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ، تو سرکار کا خاموش رہنا یہ اس بات کے بیان کے درجے میں ہوگا کہ وہ عمل کیا ہے؟ مشروع ہے، جائز ہے۔ دوسری مثال دیتے ہیں، وَالشَّفِيعُ إِذَا عَلِمَ بِالْبَيْعِ وَسَكَتَ كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيَانِ بِأَنَّهُ رَاضٍ بِذَلِكَ۔ دوسری مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ شفیع کہتے ہیں پڑوسی کو
اگر ہم اپنا گھر بیچیں تو سب سے پہلے پڑوسی کو یہ حق حاصل ہے کہ اس گھر کو وہ ہم سے خرید سکتا ہے. تو یہ حق کیا کہلاتا ہے؟ حق شفاع کہلاتا ہے. اور جس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے وہ شفیعی کہلاتا ہے. لہذا اب اگر ہم نے کوئی گھر بیچنا چاہا اور ہمارے شفیع کو یہ حق حاصل تھا کہ سب سے پہلے ہم اس کو بیچیں، جب وہ منع کر دے تو ہم کسی اور کو بیچیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پڑوسی کو نہیں بتایا اور ہم گھر بیچنے کے در پہ ہو گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب پڑوسی کو شفیع کو اس بات کا علم ہوا کہ گھر بک رہا ہے، علم ہونے کے بعد اس نے خاموشی اختیار کی، تو کیا اس خاموشی کی بنیاد پر جو حق شفاع اس کو حاصل تھا وہ ختم ہو جائے گا یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ شفیع کو جب بے کا علم ہو گیا، بے کا علم ہونے کے بعد اس نے خاموشی اختیار کی، تو اس کی یہ خاموشی اس بات کے بیان کے درجے میں ہوگی کہ وہ اس بے سے، اس بیچنے سے کیا جائز ہے، راضی ہے، اس بے سے کیا ہے، راضی ہے. اگر راضی نہ ہوتا تو وہ خاموشی اختیار نہ کرتا، لیکن اس نے علم ہونے کے بعد خاموشی اختیار کی، تو یہ خاموشی اس بات کو بتاتی ہے کہ شفیع اس بے سے کیا ہے، راضی ہے. لہذا اس کی یہ خاموشی بیان حال کہلائے گی. والشفیع اذا علم بالبیع، شفیع نے جب بے کو جان لیا، وسکت اور خاموشی اختیار کی، تو کانا ذالک، تو اس کی یہ خاموشی بمنزلۃ البیان، کس کے بیان کے درجے میں ہوگی؟ اس بات کے بیان کے درجے میں ہوگی بانہ راضٍ بذالک، کہ وہ شفیع اس بے سے راضی ہے. والبکر البالغۃ اذا علمت بتزویج الولی وسکتت عن الرد کان ذلک بمنزلۃ البیان بالرضاء والاذن. ایک اور مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ بیان حال کا بیان فرماتے ہیں پہلے مسئلے کی نوعیت کو سمجھیں. اگر کوئی لڑکی بالغہ ہے تو بالغہ کا نکاح اگر اس کا ولی اس کی اجازت کے بغیر کرا دے تو بالغہ کو یہ اختیار حاصل ہے، چاہے تو علم ہونے کے بعد اس نکاح کو وہ باقی رکھے، چاہے وہ علم ہونے کے بعد اس نکاح کو فسخ کر دے. یہ اب اس لڑکی کی مرضی پر ہے. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ باقرہ لڑکی کا نکاح اس کے ولی نے اس کی اجازت کے بغیر کرا دیا. اب اس کو بعد میں علم ہوا کہ میرا نکاح میرے ولی نے کرا دیا ہے، تو اب اس کے لیے یہ اختیار تھا، چاہے تو وہ اس نکاح کو رد کر دے، چاہے وہ اس نکاح کو باقی رکھے. لیکن اس نے نکاح کے علم ہونے کے بعد خاموشی اختیار کی. کائے سے؟ اس نکاح کو فسخ کرنے سے، اس نکاح کو رد کرنے سے. تو اب علم ہونے کے بعد اس باقرہ لڑکی کا، اس بالغہ لڑکی کا خاموشی اختیار کرنا، مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ خاموشی اس بات کا بیان ہوگی کہ وہ اس نکاح سے کیا ہے، راضی ہے، اس کی جانب سے اس نکاح پر کیا اجازت ہے. تو اب باقرہ بالغہ کو جو حق حاصل تھا نکاح کو باقی رکھنے کا یا نکاح کو فسخ کرنے کا، وہ یہاں پر بیان حالت کے ذریعے سے اس کا ثبوت ہو گیا. اس لیے کہ نکاح کے علم ہونے کے بعد اس نے خاموشی اختیار کی، تو باقرہ بالغہ کی یہ خاموشی اس بات کے بیان کے درجے میں ہے کہ وہ اس نکاح سے کیا راضی ہے، اس نکاح کو فسخ نہیں کرنا چاہتی ہے. والبکر البالغۃ، اور باقرہ بالغہ اذا علمت، جب اس نے جان لیا بتزویج الولی، آقا کے نکاح کرانے کو، وسکتت اور خاموشی اختیار کی، عن الرد، کیسے؟ اس نکاح کو فسخ کرنے سے، تو کان ذلک بمنزلۃ البیان، تو اب یہ اس کی خاموشی اس بات کے بیان کے درجے میں ہوگی بالرضاء والاذن، کہ وہ اس نکاح سے راضی ہے اور اس کی اس نکاح کے لیے کیا اجازت ہے. ایک اور مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں. اس مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ غلام اپنی آقا کی اجازت سے ہی کوئی چیز خرید سکتا ہے یا کوئی چیز بیچ سکتا ہے. جس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ماذون فی التجارہ.
یعنی تجارت میں اجازت دیا ہوا۔ معاملہ یہ ہوا کہ کسی آقا نے اپنے غلام کو بازار میں دیکھا کہ وہ بازار میں کچھ خرید رہا ہے یا کچھ بیچ رہا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد اس کے آقا نے خاموشی اختیار کی۔ تو مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں یہ خاموشی اختیار کرنا اس بات کا بیان ہوگا کہ آقا اس کی اس خرید و فروخت سے کیا ہے، راضی ہے، اور آقا کی جانب سے اس کو کیا اجازت ہے۔ لہذا اب غلام جب آقا نے دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد خاموشی اختیار کی، تو اس خاموشی کی وجہ سے اب وہ غلام کیا کہلائے گا، معذون فی التجارت کہلائے گا، یعنی کہ ایسا غلام جس کو تجارت کے لیے اجازت دی ہوئی ہے۔ لہذا اب وہ جو بھی خریدے گا یہ بیچے گا یہ آقا ہی کی جانب سے ہوگا۔ تو دیکھیں یہاں پہلے سے اجازت نہیں دی گئی تھی اسے، اب اجازت کس بیان کے ذریعے سے ثابت ہو گئی، بیان حال کے ذریعے سے، اس لیے کہ جب آقا نے دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر خاموشی اختیار کی۔ اگر وہ اس کو معذون فی التجارت نہیں سمجھتا تو پھر وہ وہیں پر ہی اس کو ڈانٹتا ڈپٹتا، لیکن اس نے خاموشی اختیار کی تو خاموشی اختیار کرنا اس بات کا بیان ہو گیا کہ جناب والا آقا نے اپنے اس غلام کو تجارت میں اجازت دے دی ہے کہ یہ غلام معذون فی التجارہ ہے۔ فرماتے ہیں والمولا اذا رأى عبده، آقا نے جب اپنے غلام کو دیکھا، یبیع بیچتے ہوئے، واشتری اور خریدتے ہوئے، فی السوق بازار میں، فسکت کان ذلک بمنزلۃ الاذن، اور اس نے خاموشی اختیار کی تو یہ خاموشی اختیار کرنا اجازت کے درجے میں ہے۔ فیصیر معذونا فی التجارہ، اور غلام کیا کہلائے گا، معذون فی التجارہ۔ والمدعى عليه إذا نكل في مجلس القضاء يكون الامتناع بمنزلة الرضا بلزوم المال بطريق الإقرار عندهما وبطريق البذل عند أبي حنیفہ۔ ایک اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ، جس مسئلے کا ماحصل یہ ہے، اگر کسی انسان نے کسی پر مثلا 1000 روپے کا دعویٰ کیا، کھائے کا دعویٰ کیا 1000 روپے کا، قاضی کی بارگاہ میں وہ گواہ پیش نہ کر سکا دعویٰ کرنے والا، لہذا ایسی صورت میں مدعا علیہ پر کیا تھی، قسم، مدعا علیہ پر قسم تھی کہ وہ قسم کھائے، اور جو مدعی نے اس کے خلاف دعویٰ کیا اس سے اپنے آپ کو بری کر لے، اور مدعا علیہ نے جناب والا قسم کھانے سے انکار کر دیا، اب وہ کیسے بری ہوگا؟ اب تو اس پر وہ 1000 روپے کے ہو جائیں گے، لازمی ہو جائیں گے، اس لیے کہ جب مدعی دلیل پیش نہ کر پائے تو ایسی صورت میں مدعا علیہ پر قسم کھانا ہوتا ہے، اور اگر وہ قسم نہ کھائے تو یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ مدعی نے جو دعویٰ کیا وہ اپنے دعوے میں کیا ہے، صحیح ہے۔ لہذا مدعا علیہ سے جب قسم کو کہا گیا تو اس نے قسم کھانے سے انکار کر دیا مجلس قضا میں، تو مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں مجلس قضا میں مدعا علیہ کا انکار کر دینا قسم سے، یہ انکار بھی جناب والا اس بات کے درجے میں ہوگا کہ مدعا علیہ کیا ہے، راضی ہے اس بات سے جس کا دعویٰ مدعی نے کیا ہے، اور کس بات سے راضی ہے، مال کے لازم ہونے سے، یعنی 1000 روپے اس پر کیا ہوا ہے، لازم ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر مدعا علیہ کا مجلس قضا میں قسم نہ کھا کر کے خاموشی اختیار کرنا، یہ اس بات کا بیان ہے کہ اس نے اقرار کر لیا ہے جو مدعی کہہ رہا ہے، یعنی کہ اس پر 1000 روپے لازم ہو جائیں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ صاحبین کے نزدیک بطریق اقرار لازم ہوں گے، یعنی کہ اس کا خاموش رہنا یہ گویا کہ مدعی کی بات کو اقرار کرنا ہے، تسلیم کرنا ہے، لیکن امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک خاموش رہنا مدعا علیہ کا مجلس قضا میں یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس نے اقرار کر لیا ہے، بلکہ بطریق بذل ہے، یعنی کہ قسم سے بچنے کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیک اور شریف آدمی
جھوٹی تو جھوٹی، سچی قسم کھانے سے بھی اعتراض کرتا ہے، لہذا قسم سے بچنے کے لیے اس پر یہ 1000 روپے لازم ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی خاموشی نے اس بات کا اقرار کروا دیا کہ اس نے 1000 روپے لیے۔ بہرحال جب مدعا علیہ نے مجلس قضا میں قسم کھانے سے انکار کر دیا تو یہ اس کی یہ قسم کھانے سے انکار کرنا یہ اس بات کے بیان کے درجے میں ہے کہ مدعا علیہ اس چیز سے راضی ہے کہ جو مدعی نے اس پر دعویٰ کیا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر مال کیا ہو جائے گا، دینا لازم ہو جائے گا جتنے مال کا دعویٰ مدعی کر رہا ہے۔ صاحبین کے نزدیک بطریق اقرار اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بطریق بذل۔ والمدعا علیہ اذا نقل فی مجلس القضاء، مدعا علیہ نے جب مجلس قضاء میں قسم کھانے سے انکار کر دیا، یکون الامتناع تو قسم کھانے سے رک جانا بمنزلۃ الرضا بلزوم المال، تو یہ اس کا انکار کر دینا مال کے لازم ہونے کی رضا کے درجے میں ہے۔ بطریق الاقرار عندہما، صاحبین کے نزدیک بطریق اقرار، و بطریق البذل عند ابی حنیفہ اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بطریق بذل یعنی کہ قسم سے بچنے کے لیے۔ فالحاصل ان السکوت فی موضع الحاجۃ الی البیان بمنزلۃ البیان۔ مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے حاصل کلام بیان فرماتے ہیں، نچوڑ بیان فرماتے ہیں، خلاصہ اس بیان کا بیان فرماتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے کہ جس جگہ میں بھی بیان کی ضرورت ہو ایسی جگہ میں بیان متکلم کا نہ لانا، خاموشی اختیار کرنا، یہ خاموشی کائے کے درجے میں ہوتی ہے، بیان کے درجے میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے علماء کرام بیان فرماتے ہیں اگر کسی مسئلے پر بعض علماء نے کیا کی ہے، صراحت کی، اور بعض علماء کیا رہے، خاموش رہے، تو کسی مسئلے پر صراحت کرنے کے بعد دوسرے بعض علماء کا خاموش رہنا یہ اس بات کا بیان ہے کہ وہ بھی اس پر کیا راضی ہیں۔ اگر اس مسئلے سے راضی نہ ہوتے تو وہ خاموشی اختیار نہ کرتے، لہذا ایسی صورت میں بعض لوگوں کی صراحت اور بعض لوگوں کی خاموشی کی صورت میں بھی اجماع منعقد ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اجماع منعقد ہو جائے گا۔ فالحاصل ان السکوت فی موضع الحاجۃ، تو حاصل کلام یہ ہے کہ ضرورت کی جگہ میں خاموشی اختیار کرنا، الی البیان یعنی کہ بیان کی ضرورت کی جگہ میں خاموشی اختیار کرنا، بمنزلۃ البیان یہ بیان کے درجے میں ہوتی ہے۔ اب بہذا الطریق اسی طریقے پر قلنا ہم نے کہا الاجماع ینعقد بنص البعض، اجماع یہ منعقد ہو جائے گا بعض علماء کی صراحت سے، وسکوت الباقین اور باقی علماء کی خاموشی سے، اس لیے کہ ان کی خاموشی باقی علماء کی یہ اس بات کا بیان ہوگی کہ وہ بھی اس مسئلے سے کیا ہیں، راضی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔